السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیسن میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کا ترجمہ اور تفسیر جاننے کی کوشش کی تھی۔ مالک یوم الدین کہ اللہ روز جزا کا یا بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور انسان اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، پھر اپنی عبادت کو وسیلہ بنایا، اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو دکھا ہم کو راستہ سیدھا، یعنی انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اہدی اور نا یہ دو الگ الگ لفظ ہیں جن کو جوڑا گیا ہے۔ اہدی کا مطلب بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور بتاتی ہوں۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نعبدو اور نستعین، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نون ہے وہ ہم یا وی کو شو کرتا ہے، یعنی یہ متکلم کا صیغہ ہے، اور یہاں پر جو نون الف نا ہے یہ بھی متکلم یعنی فرسٹ پرسن کو شو کرتا ہے، لیکن اس میں اور جو لفظ کے سٹارٹ میں نون آتا ہے ان دونوں میں ایک ڈفرینس ہے۔ آپ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس تو پڑھے ہوں گے۔ جو کسی لفظ کے شروع میں نون آتا ہے وہ ایکٹیو وائس کو شو کرتا ہے، اور جو لفظ کے اینڈ پہ نون الف نا آتا ہے وہ پیسیو وائس کو شو کرتا ہے۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، لیکن میرے اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے گا۔ اہدنا تو دکھا ہم کو، اہدی کا معنی ہے تو دکھا، تو گائیڈ کر۔ اس کا روٹ ورڈ ہے ہا دال یا، ہدا یہدی سے اہدی۔ اہدی جو لفظ ہے یہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ فعل امر سمجھتے ہیں؟ امپیریٹیو سینٹینسز جو ہوتے ہیں نا، جن میں حکم دیا جاتا ہے یا پھر ریکویسٹ کی جاتی ہے، تو یہاں پر انسان کیا کر رہا ہے؟ ریکویسٹ کر رہا ہے، پرے کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ دنیا کی دولت مانگ رہا ہے یا کوئی اور نعمتیں اور آسائشیں مانگ رہا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ انسان سب سے پہلے اللہ سے کیا مانگ رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو دکھا ہم کو راستہ سیدھا۔ راستہ کا معنی ہے راستہ، اس کا روٹ ورڈ ہے صاد را تو، اور مستقیم اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو میم، اور اس کا معنی ہوتا ہے سیدھا، بالکل سیدھا، تیر کی طرح سیدھا۔ میٹرک میں آپ لوگوں نے خط مستقیم کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ خط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ ایک سیدھی لائن، یعنی اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے جسے اللہ سیدھا راستہ کہتا ہے وہ بالکل اس خط مستقیم کے جیسا ہے۔ یہ نہ دائیں مڑتا ہے نہ بائیں مڑتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی پیچ و خم نہیں ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ راستہ ہے جنت کا راستہ، سیدھا راستہ جس پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ یعنی سیدھا راستہ صرف وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا، اس پر عمل کر کے دکھایا جن باتوں پر، اور جو راستہ ان کے صحابہ نے فالو کیا صرف وہی راستہ ہے جو کامیابی کی ضمانت ہے۔ اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ یعنی ہمارے پاس اس چیز کو جاننے کے لیے کون کون سے ذرائع ہیں کہ ہم نے کس راستے پر چلنا ہے؟ تو سب سے پہلا ذریعہ جو ہمیں ہدایت کے راستے پر لے جائے وہ ہیں انبیاء علیہم السلام۔
اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں صرف اس لیے کہ انسانیت کو سیدھے راستے پر، اللہ کے راستے پر ڈال سکیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے آخری ہیں، اور ان کی ہدایت ساری دنیا کی انسانیت کے لیے ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے کچھ رسولوں کو کتابیں دے کر بھی دنیا پر بھیجا۔ ان کی کتابیں ان کی وفات کے بعد بھی لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتی رہی ہیں، اور قرآن مجید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے کافی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کوئی انسان جو انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں بھی پیدا نہیں ہوا اور ان میں سے کسی کی کتاب بھی اس تک نہیں پہنچی ہے، یا آج کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی انسان دور دراز کسی جزیرے پر رہتا ہے، وہاں پہ دین اسلام نہیں پہنچا ہے، تو پھر وہ سیدھے راستے پر کیسے چلے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے کیسے حاصل ہوگی؟ اسے اپنے کریٹر کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے بھی قرآن مجید میں ہدایت، رہنمائی موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش اور رات دن کے آنے جانے میں، رات دن کے بدلنے میں، یعنی دن جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے، رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، ان کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت کا تیسرا ذریعہ، انسان اگر اپنے ارد گرد غور کرے، مظاہر قدرت پر غور و فکر کرے، تو وہ انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، اسے ہدایت کا راستہ معلوم ہو۔ اور عقل والے دعا مانگتے کیسے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ عقل مند لوگ، غور و فکر کرنے والے لوگ اس طرح سے دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، یعنی اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو ہدایت آنے کے بعد ٹیڑھا نہ ہونے دینا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کرنا، بے شک تو وہاب ہے، تو دینے والا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ کو ہمارے حوالے سے کسی قسم کا ڈر ہے؟ یا ہم لوگ جو آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ جو لے کر آئے ہیں، یعنی قرآن مجید، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خدشہ ہے، کوئی ڈر ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیونکہ دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ ان کو پھیرتا رہتا ہے، جب چاہے انسان کا دل پلٹ جاتا ہے، اس لیے اپنے لیے ہدایت کی دعا، سیدھے راستے کی دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس آیت سے 2 اور اہم باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کو عبادت کے بعد دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ فاتحہ میں سکھایا ہے، اور دوسری بات یہ کہ دعا صرف اپنے لیے نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد والوں کے لیے، اپنی رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے گلی محلے والوں کے لیے، اپنے پیارے آقا کی امت کے لیے دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ کیسا ہے، کون اس پر چلا، ہم دیکھتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط الذین، صراط معلوم ہو گیا، راستے کو کہتے ہیں۔ الذین، ان لوگوں کا۔ انعمت، اس کا روٹ ورڈ ہے نون عین میم، اور یہ کہتے ہیں نعمت کو۔ انعمت، تو نے انعام کیا، علیہم، ان پر، یعنی
راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور اللہ نے انعام کن پر کیا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ نے 4 طرح کے لوگوں پر اپنا انعام کیا۔ سب سے پہلے انبیاء، دوسرے نمبر پر صدیقین یعنی بہت بہت زیادہ سچے لوگ، والشہداء شہیدوں پر، اور اس کے بعد والصالحین اور نیک لوگوں پر۔ یہ 4 طرح کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنی نعمت کی، اپنا انعام کیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انعام سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے؟ کیا اس سے مراد دنیا کی آسائشیں ہیں، دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، مال جائیداد وغیرہ ہے؟ نہیں، اس سے مراد تقوی ہے، گناہوں سے بچ جانا ہے اور نیکی کی توفیق مل جانا ہے۔ جس کو نیکی کی توفیق مل گئی تو وہی لوگ انعام یافتہ ہیں۔ نبوت تو اب دنیا سے ختم ہو چکی، لیکن باقی کی جو باتیں ہیں، بہت زیادہ سچا ہونا، شہادت کا مل جانا، یا پھر انسان کے اعمال کا بہت اچھا ہو جانا، صالح ہو جانا، تو اللہ کے نزدیک یہ انعام ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی ہمیں انبیاء کا راستہ دکھا، ہمیں صدیقین کا راستہ دکھا، ہمیں شہداء کا اور نیک لوگوں کا راستہ دکھا۔ غیر المغضوب علیہم، غیر معنی نہ یا علاوہ، غیر المغضوبی، مغضوب کسے کہتے ہیں؟ مغضوب اس کا روٹ ورڈ ہے غین ضاد با، یعنی غضب مین غصہ، تو مغضوب جس پر غصہ کیا جائے، علیہم ان پر، غیر المغضوب علیہم یعنی ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ یہ مغضوب علیہ کون سے لوگ ہیں؟ ویسے تو انسانی تاریخ میں دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی امتیں گزری ہیں جن پر اللہ کا عذاب ہوا۔ ہر وہ امت جو بدعمل تھی، جن کے اعمال برے تھے، جیسے کہ صالح علیہ السلام کی قوم، جیسے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم جو کم تولتے تھے، کم ناپتے تھے، اسی طرح قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط وغیرہ، یہ وہ قومیں ہیں جن کے پاس حق آیا، پیغمبر بھیجے گئے، ان کو اپنی غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں کے بارے میں علم تھا کہ ہم یہ غلط کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیغمبروں کے سمجھانے کے باوجود ان لوگوں نے اپنے اعمال کو نہیں سدھارا، تو اللہ تعالیٰ کا غضب ان قوموں پر نازل ہوا، اور یہ لوگ ہیں مغضوب علیہ۔ اس کے بعد آتا ہے وَلَضَّالِّینَ، لا کا مطلب نہ، اور ضالین وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، اس کا روٹ ورڈ ہے ضاد لام لام زلل، یعنی بٹکے ہوئے لوگ جو سیدھے رستے سے دائیں یا بائیں مڑ گئے، ان کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، یعنی بے علم اور بے عمل لوگ۔ ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں عدی بن حاتم کے مسلمان ہونے کا واقعہ درج ہے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغضوب علیہ یہودیوں کو کہا ہے، اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر بے بہا نعمتیں کی، جیسے کہ قرآن مجید میں ہی آتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی اور تمہیں پورے جہان والوں پر فضیلت دی۔ لیکن یہود نے کیا کیا؟ یہود نے اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کی نافرمانی کی، انہوں نے پیغمبروں کی بھی نافرمانی کی۔ ان کے پاس علم آ چکا تھا کہ حق کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی،
تو اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تو ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی دیا۔ جبکہ عیسائی وہ لوگ ہیں کہ جو رستے سے بھٹک گئے، جن کو سیدھا رستہ یہ دکھایا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد گمراہی کا شکار ہو گئے اور انہوں نے عقیدہ تثلیث کو اپنا لیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، یعنی وہ اللہ کے بتائے ہوئے رستے سے دور ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ آج کے لیسن کو ایک بار پھر ریوائز کر لیتے ہیں۔ اہدنا، تو دکھا ہم کو، صراط المستقیم، صراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، یعنی ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیری، غیر کہتے ہیں نا کو یا علاوہ کو، غیر المغضوب علیہم، علاوہ ان لوگوں کے جن پر تیرا غضب ہوا، وَلَضَّالِّينَ اور نہ گمراہوں کا، یعنی ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا عذاب آیا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ دکھانا جو سیدھے رستے سے، صراط مستقیم سے بھٹک گئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔